جی ہاں، دیکھیں یہ چونکہ یہ درس تو ویسے ہی امام عالی مقام اور اہل بیت اطہار جو آپ کے ساتھ تھے اور شہدائے کربلا ان کے اصالِ ثواب کے اہتمام کے لیے رکھا گیا ہے، تو اگر ان کی کاوشوں ان کی قربانیوں کو دیکھا جائے تو بعین ہی آپ کو اس آیت کا عکس نظر آئے گا کہ وہ اللہ رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور پھر اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ دیکھیں جہاد بھی کیا، تو اولئک هم الصادقون، واقعی وہی سچے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ان کا یقین اتنا کامل تھا کہ جب ہم اپنے خاندان کو لے کے نکلیں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے ہمارا ظاہری وجود باقی نہ رہے، لیکن ان کا روحانی وجود، مفہوم کے اعتبار سے وجود، ان کی عزت عظمت کے لحاظ سے وہ قیامت تک زندہ اور بلند رہے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ تو اس لیے یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس نے ان کو گھروں سے باہر نکالا ہے، دیکھیں وہ اس حدیث پر عامل تھے۔ حدیث بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، ان کو کامل یقین تھا کہ نبی کریم کا فرمان ہے، مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو ہو سکے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دو، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو زبان سے بدلو، اور زبان سے نہیں بدل سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ امام حسین جب تک افرادی قوت آپ کے پاس نہیں تھی، آپ زبانی کلام کرتے رہے، اور جب آپ کو افرادی قوت حاصل ہو گئی، جو تمام کوفیوں نے خط لکھے اور حضرت مسلم نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کے لیے وہاں گئے اور تقریباً 40,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو آپ نے لیٹر لکھ دیا کہ حضور تشریف لے، اب افرادی قوت بھی ہے، اب اس کے بعد کیسے رہ سکتے تھے اپنے گھر پہ؟ تو آپ نے پھر عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور آپ تشریف لائے، اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب یہ راستے میں اطلاع ملی کہ مسلم نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور 40,000 نے اپنی بیعت توڑ دی ہے، تو اب پھر وہی پہلی والی صورت آ گئی کہ زبان سے خالی کہنا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے واپس جانے دو، یہ کوئی ڈر کے جانا نہیں تھا، یہ اصل میں تقاضائے شریعت کو پورا کرنا تھا کہ جب میرے پاس افرادی قوت نہیں تھی تب بھی میں زبان سے کہہ رہا تھا، اور اب نہیں رہی اب بھی زبان سے کہنا مجھے لازم ہے، ورنہ جب افرادی قوت نہ ہو تو پھر جا کے ٹکرانا یہ تو ایک طریقے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ جہاد بھی آپ اگر اکیلے پہنچ جائیں اس ٹائم کسی سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے، جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کو مذہب سراہے گا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن و حدیث کی تعلیمات کی چلتی پھرتی تصویر تھے، تو آپ نے شرعی تقاضے پورے کیے۔ ہاں جب یہ ہو گیا کہ انہوں نے راستہ روک لیا کہ ہم نہیں جانے دیں گے، اس کے بعد اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شیر کی بہادری آپ دیکھیں کہ وہ ایسے نہیں کہ ہاتھ جوڑ دیے ہوں، کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قدموں میں گر گئے ہوں، یہ ریکویسٹ کی ہو میرے گھر والوں کو چھوڑ دو، نہیں، ڈٹ گئے سامنے، اور پھر قیامت تک کے لیے ایک تاریخ رقم کر دی آپ نے۔ تو یہ ان کے کامل یقین کی ہی تو علامات ہیں، جس نے گھر سے باہر نکالا، پھر تلوار، پھر مقابلہ، حتیٰ کہ مقام شہادت۔ اب ہوتا یہی ہے کہ ہم امام حسین کے قصے بہت بیان کرتے ہیں، ان کی مثالیں بھی دیتے ہیں، ان کے طریقے پہ چلنے کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔